السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ پاکستان کی پبلک کے پیسے کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر کے خرچ کرنے کا، بلکہ یوں کہیے کہ ضائع کرنے کا آغاز باضابطہ طور پر ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں کریز پر آنے کے بعد پہلا باضابطہ چھکا، یا یوں کہیے کہ تاریخی یادگار چھکا گراؤنڈ میں نہیں بلکہ قوم کے گال پر رسید کیا ہے میڈم میک اپ بانو نے۔ چیف منسٹر پنجاب محترمہ آنسا دختر نواز شریف، محترمہ مریم نواز، انہوں نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرتے ہوئے قوم کو تالیاں بجانے کا ایک موقع اس وقت کل رات کو فراہم کیا جب یہ خبر زبان زد عام ہوئی کہ آپ کی بلٹ پروف گاڑی، جو آپ کی جان مال کے تحفظ کے لیے پاکستانی قوم کی خون پسینے کی کمائی سے ہم نے خریدی تھی، ہم لوگوں کو دوا دارو میسر ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال مریم نواز کا بچنا ضروری شرط ہے، تو اس بدبخت بدنصیب گاڑی کے ٹائرز کو بدلنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف 3.25 کروڑ روپے، 2 لاکھ روپے کم ہے حالانکہ 2 کروڑ 73 لاکھ ہے، لیکن آپ اسے 3.25 کروڑ روپے ہی کنسیڈر کیجئے گا، طلب فرما لیے گئے ہیں محکمے کی جانب سے۔ اس سلسلے میں جاری شدہ ایک خبر بتا رہی ہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ اوف کس دکھی دل سے محترمہ بیان فرما رہی ہیں کہ ٹائروں کی تبدیلی کے لیے بھی مریم نواز کو قائل کرنا پڑا۔ اوف یہ تو اچھا ہوا کہ وہ مان گئی ٹائروں کی تبدیلی کے لیے، ورنہ کہیں اگر گھر سے پیدل ہی نکل آتی، کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے کہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے انہوں نے سوچا ہو کہ آج سے میں پیدل چلوں گی، لیکن آپ کو ان کو محنت شاقہ سے قائل ہی کرنا پڑا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ مان گئی۔ عظمہ بخاری صاحبہ اللہ معاف کرے، وہی حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو انہیں عوام کا درد ان کے کلیجوں سے ابل رہا ہوتا ہے، ان کو ملک میں غربت نظر آتی ہے، ان کو بھوکے ننگے عوام کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور جب یہ اقتدار کی سیٹ پر مسند پر آ کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنے ہی بنائے ہوئے سابقہ ریکارڈز کو پاش کرتے ہیں کہ علمان الحفیظ۔ عظمہ بخاری صاحبہ نہایت بے شرمی کے ساتھ فرماتی ہیں کہ سرکاری گاڑی کے لیے گرانٹ طلب کرنا معمول کی بات ہے، ٹائروں کی تبدیلی کے لیے مریم نواز کو قائل کرنا پڑا۔ ایک بار دوران سفر ایک ٹائر برسٹ بھی ہو چکا۔ اچھا، میں جو سیکنڈ ہینڈ بلیلا یعنی گاڑی اپنی چلا رہا ہوں، اس کے ٹائر جب تک وہ اللہ مارے اللہ کو پیارے ہی نہیں ہو گئے، سر راہ برسٹ نہیں ہوا، تب تک میں نے اس کو بدلا نہیں، لیکن وہ 50,000 روپے میں چاروں ٹائر آ گئے۔ میں کرولا چلا رہا ہوں اور وہ بھی 2006، اور بولیے مجھے نصیب نہیں ہے، میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ان گاڑیوں کے جن گاڑیوں میں اپنی حق حلال کی کمائی سے آپ کو بیٹھنا نصیب تو نہیں ہے، لیکن جب آپ لوگ مسندوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی فرمائش بلٹ پروف بم پروف گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ ایسا کون سا تیر توپ تلوار چلاتے ہو تم لوگ کہ تم لوگوں کی جانوں کو زندگیوں کو خطرہ ہو جاتا ہے؟ بھائی ہماری عزت و آبرو سے فٹ بال کھیلتے ہو، تم لوگوں کو کون سا خطرہ ہے؟ تم لوگوں سے تو خطرے کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ ٹائر گزشتہ اکتوبر 2022 میں آخری مرتبہ تبدیل ہوئے، اس وقت بھی ان کی قیمت 2 کروڑ 34 لاکھ روپے تھی۔ مخالفین کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تو انہوں نے ٹائروں پر واویلا شروع کر دیا۔ واویلا، آپ دیکھیے واویلا۔ عظمہ بخاری کے ہی باقاعدہ آپ پچھلے بیانات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے جو عمران خان کے دور میں یہ محترمہ تواتر کے ساتھ دیا کرتی تھی، تو آپ کو ان کے اس بیان پر لعنت بھیجنے کو دل چاہے گا۔ میں صرف بیان پر لعنت بھیجنے کی بات کر رہا ہوں۔ کین یو بلیو کس ڈھٹائی کے ساتھ اپنے موقف کا اعادہ کر رہے ہیں، اپنے معاملات کا دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور دوسری جانب چچا محترم جو ہیں قوم کے نہیں مریم نواز کے، لیکن قوم کے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں تو قوم کے چچا ہی بن گئے، چچا پرائم منسٹر شہباز شریف، وہ فرماتے ہیں غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی اپنی بھتیجی کو سمجھاؤ نا، ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ بھتیجی محترمہ کو بتاؤ کہ میں غریب عوام کے پیسوں کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کے تمہارے ارادوں کے سامنے کھڑا رہوں گا، تمہیں میں ان ٹائروں کو بدلنے نہیں دوں گا۔ یہ خبر تو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی۔ یہ ہوائی فائر ڈز 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 کر کے کس کو اپنی بہادری کا یقین دلا رہے ہو؟
وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا اور حکومتی اخراجات کو مزید کم کیا جائے گا. مزید پہ زور ہے حضور. اب ایک خبر اور بھی سنتے جائیے. میرا خیال ہے مریم نواز تک یہ خبر کسی نے پہنچائی نہیں تھی, ورنہ وہ 3.25 کروڑ روپے کی عیاشی کرتے ہوئے کم از کم ایک ثانیہ ایک لحظہ تو سوچتی. IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ. IMF اور پاکستان کے درمیان قلیل مدتی قرض پروگرام کے جائزہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے, جس کے بعد IMF نے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. IMF نے کھاد کے کارخانوں کو رعایتی نرخ پر گیس کی فراہمی بند کرنے اور ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے. اب آپ بتائیے, IMF کہہ رہا ہے کہ ٹیکس چوری کو روکو, ٹیکس نیٹ میں لے کر کیا ان لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ سے باہر تھے. اب غریب دکانداروں کی شامت آئی ہے, پرچون فروشوں کی شامت آئی ہے, ان کی دکانوں پہ ٹیکس لگانے کی تیاری ہے. چلو اچھا ہے, مہذب ملکوں میں یہ سب بھی ہوتا ہے, لیکن مہذب ملکوں میں کچھ اور بھی ہوتا ہے. مہذب ملکوں میں ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں اس کے وکلا پچھلے دور میں یہ بیان حلفی جمع کرا چکے کہ اس بیچارے کا, اس معصوم کا دماغ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے, یہ اب تقریباً نیم دیوانہ ہو چکا ہے, وہاں اس کو صدر پاکستان نہیں بنا دیا جاتا جیسا آصف علی زرداری کو بنایا گیا ہے. یہ بھی تو ہو رہا ہے ہمارے اس ملک میں. بیرونی ممالک میں احتساب کے ڈانڈے جو ہے وہ اگر کسی حکومتی وزیر سفیر مشیر تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اپنی عہدے سے, اپنی جاہ اور حشمت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا کبھی ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ذریعہ تھے یہ کیسز, اور ہر دفعہ وہی لوگ, وہی اسٹیبلشمنٹ جو دوسروں پر کیسز بناتی ہے, کبھی عمران خان پہ بناتی ہے, جب کام نکل جاتا ہے تو کبھی نواز شریف پہ بناتی ہے, جب کام نکل جاتا ہے تو کبھی شہباز شریف پہ بناتی ہے. آپ یقین کیجئے, میں حیران ہوں خدا کی قسم, یہ وہی شہباز شریف ہے جس کے گھر پہ, جس کے بنگلے, جس کے محل, جس کے پیلس پہ چھاپا مار کے 12 اکتوبر کو سیکس کرنے کی گولیاں بقول ISPR کے, واٹر بیڈ جو سیکس کے کام میں آتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں انہی اسٹیبلشمنٹ والوں نے برآمد کی تھی. اور انہوں نے کیسے اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹا ہے کہ اس کو اٹھا کر کے ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا. خیر یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, مطلب نظریہ ضرورت زندہ باد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. بے شرم آدمی چوک پہ ننگا ہو کر کے ٹھمکے لگائے, اس کو کون روک لے گا؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو فنون لطیفہ کا دلدادہ ہوں, ٹھمکے ہی تو مار رہا ہوں, یہ نہیں بتا رہا کہ میں ننگے ہو کے ناچ رہا ہوں. تو جس ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس ملک میں, اب آپ دیکھیں اسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ٹھہروایا تھا, صادق اور امین کہلوایا تھا ثاقب ناصور سے. یہ باجوہ اور فیض حمید کی فرمائش پہ ہوا تھا. اس پودے کو راحیل, کیا نام تھا, راحیل شریف نے پانی دے کر کے بڑا کیا تھا. او یس. اور اس کے بعد آج وہی لوگ, وہی اسٹیبلشمنٹ, صرف اقتدار چینج ہوا ہے, محکمہ وہی ہے, محکمہ وہی ہے. اب وہ عمران خان پہ مقدمات, کبھی یہاں مقدمہ, کبھی وہاں مقدمہ, کبھی یہ مقدمہ, کبھی وہ مقدمہ, اور اب تو مقدمے کا مقدمہ, المقدمہ, بغیر عدت پوری کرنے دینے کے اور وہ شادی کر لینے کا مقدمہ, یہ بھی مقدمہ چل رہا ہے. اور یہی لوگ ہوں گے جو اس کو بری کریں گے جب وہاں سے انکل سیم کے دیش سے آرڈر آ جائے گا. یہی لوگ ہوں گے جو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بیل آؤٹ کریں گے, اور اس کے بعد یہ نکل کر کے تاتا تھیا کرے گا اس ملک میں. ہم نے ابھی یہ دن بھی دیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی. مجھے کوئی اس میں بعید نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے. اپنے مطلب کے لیے طالبان کو بنایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ان کا قلع قمع کرنے کے لیے امریکہ سے امداد لی جاتی ہے, پھر ہر داڑھی والے کو پکڑ کر کے جوتے مار کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ انتہا پسندی کا خاتمہ کر کے رہیں گے. اپنے مطلب کے لیے افغان فساد میں ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے, اس کو افغان جہاد کا نام دے کر کے, کیونکہ ڈالر درہم و دینار کی برسات ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مطلب کے لیے جو ہے وہ یہاں ملا عبدالسلام عبدالضعیف کو, جو افغانستان کا پاکستان میں بدقسمت سفیر تھا, اس کو جوتے مار کے ننگیا کر کے اور اس کو امریکی فوجیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ سب نظریہ ضرورت کی تو کارنامے اور کیا ہیں. اپنے مطلب کے لیے آپ نے عافیہ صدیقی کو اٹھا کر کے اور امریکی فوجیوں کے حوالے کر دیا, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی ہماری سن نہیں رہے, ہم کیا کریں. مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, لیکن یہ کام ویسے
بے شرموں کے لیے بہت مشکل ہے. اسحاق ڈالر صاحب نے بتایا کہ عافیہ صدیقی کی رائے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی لیکن امریکی نہیں مان رہے. تو پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی چہرے پہ لعنت دے دیتے ایک دفعہ کہ چلو کسر پوری ہو گئی, وہ جو ہمارے دل کی بڑاس ہے وہ آپ نے خود ہی اپنے اوپر نکال لی. مگر یہ بھی آپ سے نہ ہوگا. عافیہ صدیقی کے بارے میں وہ جو اپنے آپ کو ہینڈسم کہتا تھا, وہ ریاست مدینہ کا پاکھنڈی, وہ جس کو ثاقب ناصور, جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے جو ہے وہ صادق اور امین ٹھہروایا تھا, اس کی حالت یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر میں بیٹھ کر کے جب نوائے وقت کی ایک رپورٹر نے اس سے امریکہ میں پوچھا تھا کہ آپ عافیہ صدیقی کے معاملے پر بات کرنے آئے ہیں, عمران خان کا تقریباً پیشاب خطا ہو گیا تھا. ابھی بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں. یہ حرام خور یوتھی ہے جو ہیں, یہ بےغیرت جنہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں عمران خان سے, اس بڈھے سے, جن کا بس نہیں چلتا کہ اپنی ماؤں کو بھگا دیں اس کے ساتھ. ان سے ذرا پوچھو کہ بے شرم جا کر کے اس ویڈیو کو تو ڈیلیٹ کرواؤ کم از کم, ڈیلی موشن سے, یوٹیوب سے, گوگل سے اس کی فوٹیجز وغیرہ ہٹوا دو, اس کی خبروں کو ڈیلیٹ کرواؤ. مگر نہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. ابے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا تو کون ہوتا ہے؟ جب امریکہ نے فرمائش کی تو تمہیں جھک بات, تمہیں کیا, وہ فرمائش کرتے ہیں فوج سے. یہاں وزیر اعظم اور حکومتیں تو کٹ پتلی ہوتی ہیں. جب ان کو تمہیں جہاد میں گھسیڑنا تھا, فساد میں گھسیڑنا تھا جہاد کے نام پہ, انہوں نے اس کو استعمال کیا, وہ کانے دجال کو جس کا تکہ دفنایا ہے 17 اگست کو, وہ بھٹو کا قاتل بونا, جنرل ضیاء الحق, مرد مومن مرد حق بنے تھے وہ بدبخت. لیکن ایک بات ہے, اپنے والے ہر ایک کو جھنڈے میں گاڑتے ہیں, یہ جھنڈے میں پو 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 کر کے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پو 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 جو ہے یہ آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک ڈھال ہے, اور اس پو 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 کو اگر آپ نے کراس کرنے کی کوشش کی تو آپ کی اتنی پو پو ہوگی کہ پھر کبھی آپ چوں بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. یحییٰ خان کو دیکھو, پاکستان توڑ دیا, جھنڈے میں لپیٹ کر کے گاڑا. ضیاء الحق کا تکہ دفنایا, جھنڈے میں لپیٹ کر کے. اور بولو, یوم 9 مئی کا بخان ہوتا ہے, 9 مئی کے والوں کو نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے, بچے کھا جائیں گے. اور 9 مئی جس نے باقاعدہ یہاں تک نوبت پہنچا دی کہ 9 مئی ہو جائے, وہ جنرل باجوہ, اس کو برابر میں بٹھا کے عاصم منیر صاحب یوم 9 مئی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ایک ثانیے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ یہی تو وہ بدبخت ہے کہ جس نے اس سانپ کی افزائش کی تھی جس کا نام عمران خان تھا, جس نے آگے جا کر کے افواج کی تقدس کو ڈسا. بہت معذرت. آئیڈیالوجی آف نیسیسٹی اسے کہا جاتا ہے, نظریہ ضرورت, جس کو میں رام گوپال ورما کی زبان میں کہتا ہوں سب گندا ہے پر دھندا ہے. یہ روزے کے عالم میں ویڈیوز ریکارڈ کرا رہا ہوں بھائی, اس لیے, اور چونکہ سائنس کا مسئلہ بھی ہے تو اس لیے یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنی پڑ رہی ہے. میں اس کے لیے ایک مرتبہ پھر معذرت چاہتا ہوں. موضوع سے ہم ادھر ادھر ہو گئے. تو پاکستانی جمہوریت جو ہے وہ الحمدللہ اس نے اپنے دانت جو ہے وہ نکال کر کے اور ہمیں نکوسنا شروع کر دیا ہے. ہمارے خون کو چوسنے کی ابتدا ہو چکی ہے. 3.25 کروڑ روپے کے ٹائر جو ہیں وہ مریم نواز کی جب اس شاہی سواری میں لگیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا مزاج شاہاں ہوگا اس وقت کہ جب گاڑی جو ہے وہ دندناتی ہوئی چل رہی ہوگی اور اس کے ٹائر جو ہے وہ دلوں کو رونتے ہوئے گزر رہے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس ملک میں انقلاب آ ہی جائے گا. ہر روز ایک نیا لطیفہ, ہر روز ایک نئی ایسی چیز. یہ ابھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا, ان کو بڑا تکلیف ہو رہی تھی کہ جی ایک ایسا آدمی جو پاکستانی شہری بھی نہیں تھا, اس کو آپ نے اب لا کر کے جب وزیر فلانا بنایا ہے, وزیر خزانہ بنایا ہے, تو اس نے جو ہے پاکستان کی شہریت لی ہے. بھائی یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر شارٹ کٹ عزیز آپ کو یاد نہیں ہے, جنرل مشرف کے دور میں IMF کا وہ چمچہ, وہ شارٹ کٹ عزیز سے بھی پہلے جب میں ایام کمسینی کو جھیل رہا تھا, اس وقت معین الدین, کیا نام تھا, معین, دیکھو نام اچانک ذہن سے نکل گیا, سب سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. معین تو بہرحال اس کے نام میں آتا ہے. مطلب یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی تھا کہ جب ہم نے امپورٹ کیا ہے. عمران خان کے دور میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا,
اوہو، ایک وہ شخص جو پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں مقیم تھا، اس کو بلا کر کے یہاں نوکری دی تھی عمران خان نے. ذرا سرچ کرنا ایسا تھا یا نہیں تھا. نیشنل ٹیلی ویژن پہ، بول ٹی وی پہ بیٹھ کر کے میں اس کا مذاق اڑا چکا ہوں. عارفین نامہ کے متعدد پروگرامز میں میں انعام لے چکا ہوں. اس وقت ذرا روزہ جو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ ہی سر چڑھ کے بول رہا ہے، اس لیے میں اس کا نام، ہاں معید یوسف. بیرونی دنیا سے ہم نے بلا کر کے اس کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رکھا تھا، اور وہ پاکستان کی ایٹامک پروگرام سمیت پتہ نہیں نہ جانے کتنے ایسے راز ان کا چشمدید گواہ بھی ہے. تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے بھائی، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس دیس میں جو کچھ نہ ہو جائے کم ہے. صحیح کہا تھا فیض نے، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ جمہوریت تو نہیں جس کے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے. یہ بدترین موروثیت ہے، یہ بدترین آمریت ہے اور کچھ نہیں.